الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 88 جگہ پر ہمیں جو مخاطب فرمایا ہے وہ یا ایہا الذین آمنوا سے ہے، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت ہی ہمارے لیے بہت خاص ہے، لیکن وہ آیات کے جہاں پر ہمارے سے گفتگو اللہ تعالیٰ نے یوں شروع فرمائی کہ پہلے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا کہ اے ایمان والو۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں کسی آدمی کے ساتھ دو لوگ مل کر یا دو پارٹیاں مل کر آپس میں کوئی ایگریمنٹ کر لیں، کوئی معاہدہ کر لیں، تو جب وہ مل بیٹھتے ہیں اور اس معاہدے کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا نام نہیں لیتے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو اس معاہدے کی یاد دہانی کروا کے پھر بلاتے ہیں کہ بھئی او فلاں، گویا کہ اس معاہدے کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، لیکن اس وقت میری جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ ایگریمنٹ ہے، تو ہم بندوں کا اپنے رب کے ساتھ ایمانی ایگریمنٹ ہے، ایمانی معاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سارے انسانوں سے کہا تھا کہ تم میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، اور اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے کہ سب انسان مجھ پر ایمان لائیں، میری بات مانیں، اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں بھیجے، بہت ساری کتابیں بھیجی، 4 بڑی کتابیں بھیجی، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھیجی، رسائل بھیجے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں یہ سب اس ایگریمنٹ کے اندر آ جائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر دور میں ایسے ہی ہوا اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر دنیا کے انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ہر دور میں 3 حصے کافر رہے ہیں اور 1 حصہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے۔ اب یہ تقسیم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بندوں کی تقسیم ہے وہ یہی 2 طرح کی ہے کہ تم میں سے کچھ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں اور باقی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے بہت ساری تقسیمیں کر رکھی ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فلاں ملک کے حساب سے تقسیم ہے، زبان کے اعتبار سے تقسیم ہے، علاقے کے لحاظ سے تقسیم ہے، مال کے لحاظ سے تقسیم ہے، رنگ کے لحاظ سے مختلف تقسیم ہے۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو بندوں کی تقسیم ہے وہ 2 طرح کی ہے کہ یہ ایمان والے ہیں اور یہ کافر ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، میں نے تم سب کو پیدا کیا، لیکن اب تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو مجھے نہیں مانتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، جب ان سے اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب روزوں کا حکم دیا تو وہاں بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ میں نے تم پر جو ہے وہ روزوں کو فرض کیا، اور یہ کوئی تمہارے ساتھ میرا کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی میں روزے فرض کرتا رہا ہوں۔ اب اس کی جو تفصیل ہے کہ وہ روزے کب فرض ہیں، کس مہینے میں فرض ہیں، اس کا ٹائم کیا ہے، وہ کچھ قرآن کریم کے اندر تھوڑا تھوڑا بتایا گیا، اور زیادہ تر یہ بتایا گیا حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور پھر اگر کسی اور تفصیل کی ضرورت ہے، کسی اور مسئلے کی ضرورت ہے، تو وہ سارے کے سارے مسائل بتائے گئے ہیں فقہ کے اندر۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، قرآن کریم،
حدیث مبارکہ اور فقہ، یہ بنیادی 3 علوم ہیں۔ تو جب تینوں کو ہم ملاتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ سال میں کل 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے جو 1 مہینہ ہے اس کے اندر روزے فرض ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ اسی کے اوپر عمل ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو کمپنیاں ہیں وہ سال کے بعد، جب سال گزر جاتا ہے، بینکوں کو آپ نے دیکھا، کمپنیوں کو دیکھا، اس سال کے بعد جو ہے وہ حساب کتاب بھی کرتی ہیں، اور جو ہے وہ ایک پروگرام رکھتے ہیں سال کے بعد کہ بھی پچھلے سال ہماری کمپنی نے کیا کام کیے اور اس نے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، اور اگلے سال ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔ گویا کہ وہ پورے سال کی ایک ورکشاپ ہو جاتی ہے، ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے بھی سال کے بعد 1 مہینہ جو ہے وہ ایسا رکھ دیا کہ جس میں ہماری ایمانی ورکشاپ ہو جاتی ہے، ہماری ایک ایمانی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ پورے سال تو آدمی مختلف کاموں میں مصروف رہتا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، کوئی تعلیم میں مصروف ہے، کوئی کسی اور کام میں مصروف ہے، پوری دنیا مصروف ہے۔ تو 1 مہینہ اللہ پاک نے ایسا رکھ دیا کہ اس میں گویا کہ روزے فرض کر دیے، اور جو ہے وہ رات میں تراویح رکھ دی، گویا کہ یہ ایمان کی پوری تربیت کا اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ رکھ دیا۔ تو دین جو ہمارا دین ہے، اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہیں کہ انسان بس چپ کر کے ان پر عمل کرتا چلا جائے تو اس کے فوائد ہیں، کہیں بھی انسان کو اس کا نقصان نہیں ہے۔ دین پر جتنا انسان عمل کرتا چلا جائے گا اس کو فائدہ ہی ہوگا، اور وہ دن بدن ترقی کرے گا۔ تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے رکھے ہیں، تراویح رکھی ہے، اس میں ایک جو روحانی ترقیات رکھی ہیں، جو برکات رکھی ہیں، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ جو پچھلا سال ہمارا گزرا، 11 مہینے ہمارے جیسے گزرے، اس کے اندر بہت سی ایمان کے لحاظ سے کمزوریاں آئی، نماز کے لحاظ سے کمزوریاں آئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعائیں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، بہت ساری کمزوریاں آتی ہیں۔ لیکن رمضان مبارک آتا ہے، نمازیں بھی بڑھ جاتی ہیں، تلاوتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، دروشی بھی بڑھ جاتا ہے، دعائیں بھی بڑھ جاتی، سارے کام ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک اچھی خاصی انرجی ہمیں آئندہ سال کے لیے بھی مل جاتی ہے۔ اب جو ماشاءاللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آپ خود بتائیں ایک روحانی انرجی ان کو مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ایک ایسی انرجی مل رہی ہے جو آئندہ سال بھی ان کے کام آئے گی۔ یہ ہے ہمارے دین کی برکات۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہارون رشید جو کہ ہمارے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کے دربار میں ایک جو ہے وہ یہودی آیا، اور وہ آ کر کہنے لگا کہ جی آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ جی ہمارے دین کے اندر ہر بات ہمیں بتائی گئی ہے، تو میں تو یہودی ہوں، عالم ہوں یہودیوں کا، اور زبردست قسم کا حکیم بھی ہوں، کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کا میں بالکل پکا علاج جانتا ہوں، تو آپ کہتے ہو کہ ہمارے دین کے اندر سب کچھ ہے، تو یہ بتاؤ کہ آپ کے دین کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم، کیا اس میں صحت کے حوالے سے کوئی بات بتائی گئی ہے؟ آپ کہتے ہو ہمارے دین کے اندر سب کچھ ہے۔ تو ہارون رشید جو بادشاہ تھے، ان کے دربار میں ایک عالم موجود تھے، تو انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، بھی آپ بتاؤ، ان کے سوال کا جواب دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، ہمارے قرآن کریم کے اندر صحت کے حوالے سے ایک ایسا اصول ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان اس اصول کے اوپر عمل کر لیں تو کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا، یہ دعویٰ تو ہم بھی نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا اصول ہے کہ اگر لوگ ہمارے اس اصول کے اوپر عمل کریں تو کبھی بیمار ہی نہ ہو۔ آپ کہتے ہو کہ ہمارے قرآن کے اندر ایک ایسا اصول ہے کہ اگر لوگ اس کے اوپر عمل کریں تو کوئی بیمار نہ ہو۔ یہ دعویٰ تو ہمارا بھی نہیں، حالانکہ میں حکیم ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ ہمارے قرآن کے اندر یہ بات۔
تو کیا بات ہے، وہ بات تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کلو وشربو، کہ کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ہماری ضرورت کے لیے، تو ان میں سے جو چیزیں حلال ہیں تو ان چیزوں کو جو کھانے والی ہیں ان کو کھاؤ، اور جو پینے سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پیو۔ کسی چیز، ساری چیزیں بندوں کے لیے، لیکن ایک اصول یاد رکھ لو، وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھانے پینے میں زیادتی نہ کرو بس۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو، کھانے پینے میں جو زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ تو کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن کنٹرول میں رہنے کی بھی کبھی حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ اگر لوگ اس کے اوپر عمل کر لیں، یعنی اگر دیکھیں نا، اگر بندہ نہ کھائے تو بھی بیمار ہوگا۔ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں تو دو وجہ سے ہوتے ہیں، یا تو نہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں یا زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ اصول بتایا کہ کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن یہ کہ کھانا کتنا ہے، حدود کے اندر رہ کے پیو، لیکن اتنا کہ حدود کے اندر رہ کے، بس ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو۔ تو اگر انسان واقعتاً اس اصول کے اوپر عمل کر لے تو کبھی بھی بیمار نہ ہو۔ آج جتنی بیماریاں ہیں، خاص طور پہ موٹی موٹی، جو زیادہ تر تقریباً ہر گھر کے اندر موجود ہے، اس میں سے بلڈ پریشر ہے۔ اب یہ بلڈ پریشر جو ہے، یہ زیادہ نمک والی چیزیں کھانے سے، زیادہ گھی والی تلی ہوئی چیزیں کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے۔ اور جو شوگر ہے، اب تقریباً ہر گھر کے اندر یہ مرض جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ بھئی لوگوں نے جو ہے وہ میٹھا زیادہ کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ میٹھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن جب ہم اس کو خود اپنے لیے مصیبت بنا لیں کہ ہم زیادہ کھانا شروع کر دیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس جیسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو انسان جو بیمار ہوتا ہے، وہ بیمار سارا کا سارا یہی اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ زیادتی کرتا ہے کھانے پینے کے اندر۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے بڑے زبردست دین کے اصول بتائے، تو قرآن کریم کی بات تو آپ نے بتا دی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو تمہارے پیغمبر ہیں، کیا انہوں نے بھی کوئی بات ایسی بتائی ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ صحت مند رہے ہمیشہ؟ نے کہا ہاں، انہوں نے بھی ایک بات بتائی ہے۔ نے کہا اچھا وہ کیا بات ہے، وہ بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی صحت کے حوالے سے 3 بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک، وہ ساری بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ لہذا اپنے معدے کو بگاڑ سے بچاؤ، فساد سے بچاؤ، اس کو خراب نہ ہونے دو۔ جب یہ ٹھیک رہے گا تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، اور جب یہ بیمار ہو جائے گا، معدہ خراب کر لو گے آپ، تو اس کی وجہ سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوگا، کبھی کان میں تکلیف ہوگی، کبھی دل میں تکلیف ہوگی، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہی چلا جائے گا۔ تو ساری بیماریاں معدے سے پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ تو وہ حیران رہ گیا سن کر، وہ کہنے لگا جی 2 علم ہوتے ہیں، ایک علم الادیان ہوتا ہے، دین کا علم ہوتا ہے، اور ایک علم الابدان ہوتا ہے، بدن کا علم ہوتا ہے۔ تو بدن کا علم تو میں جانتا ہوں، تو ہمارا جو بدن کا علم ہے اس کے اندر بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ جی معدہ جو ہے یہ تمام اگر ٹھیک ہے تو ساری صحت بھی ہے، اگر یہ خراب ہے تو ساری کی ساری خرابیاں بھی ہیں۔ یہ بات اچھا، اور کیا بات ہے؟ 3 آپ نے کہی تھی، ایک آپ نے بتائی، 2 اور بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ ساری کی ساری بیماریاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ معدے سے پیدا ہوتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی آپ نے
کہ تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دو. تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دو. چنانچہ اب انسان کی جو طبیعتیں ہیں ہر ایک کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہے. آپ کی طبیعت میرے سے مختلف ہے, میری طبیعت آپ سے مختلف ہے, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو ہر چیز موافق نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے جو چیز مجھے موافق ہے آپ کو نہ آئے, اور جو چیز مجھے نقصان دے رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کو نقصان نہ دے. لہذا ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہے. اب میری جو جسمانی ضروریات ہیں وہ اور ہو سکتی ہیں, آپ کی اور ہو سکتی ہیں. میری عمر اور ہے, آپ کی عمر اور ہے. میرا جسم کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ کا جسم کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو فرمایا تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دو. اب مثال کے طور پر ہمارا دل یہ چاہتا ہے, جیسے شوگر کا مریض ہے نا, اگر ہم شادی کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان لگا ہوا ماشاءاللہ, تو اب گوشت بھی آ گیا, چاول بھی آ گئے, مختلف ڈشیں آ گئیں, اور ٹیبل پر 10 لوگ بیٹھے. اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس ٹیبل کے ارد گرد شوگر والا مریض کون سا ہے, تو وہ اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے سویٹ ڈش جو ہے میٹھے کی طرف ہاتھ بڑھائے نا, تو وہی شوگر کا مریض ہوگا. یہ عجیب بات ہے, وہ اسی طرف بڑھے گا. اور جو بلڈ پریشر کا مریض ہوگا وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ کوئی تیز مرچ مسالے والی کوئی چیز مجھے مل جائے. یعنی طبیعت کے خلاف. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو تمہاری طبیعت کو ضرورت ہے, تمہارے جسم کی ڈیمانڈ ہے, وہی دو. اب اگر مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو, تو اب میٹھے کی جسم کو ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن کھا رہا ہے بندہ. اور کئی لوگ تو ہم نے ایسے دیکھے کہ شوگر کا زخم ہے پاؤں میں, انگوٹھے میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, لیکن میٹھا سب زیادہ کھائے گا. جب اس کو منع کرو کہتا ہے اللہ مالک. کون مالک ہے جی؟ بھئی اللہ تعالیٰ تو مالک ہے ہی, اس نے عقل بھی تو دی ہے کہ نہیں دی. اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہی دو, جس کی ضرورت نہیں ہے وہ مت دو. تو غذا کے معاملے میں بھی یہ اصول ہے, غذا کہ جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے ہمیں وہی دیا جائے, ہم وہی کھائیں, تو پھر ہم ٹھیک رہیں گے, کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے. اگر ہمارے جسم کو, جیسے بہت سارے لوگوں کو گندم موافق نہیں اور گندم کی ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بھیجا, کچھ اور کھا لو. تو ہر ایک کی اسی طرح اسی اصول کے روشنی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم کو دوا کی ضرورت ہے تو وہ حکیم سے, ڈاکٹر سے اپنے لیے دوا تجویز کروائے, اس لیے کہ جسم کو ضرورت ہے. اب یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہ دو. اگر دوا کی ضرورت ہے تو دوائی دو اس کو, بھائی کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں تو تکلیف میں آؤ گے, جسم بھی تکلیف میں آئے گا, پریشانی بنے گی. خاص طور پر جو ہمارے پرانے لوگ ہیں, بڑی عمر کے, ٹھیک ہے نا, ان سے جب کہا جائے بھی دوائی کھاؤ, کہتے ہیں دوائی کی اس کا کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے. تو پہلا اصول کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے معدے کو جو ہے وہ کیا رکھنا ہے, ٹھیک رکھنا ہے. اور دوسرا اصول کیا فرمایا کہ بھائی تمہارے جسم کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے وہی دو. اور تیسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بھائی علاج جو ہے اس سے بہتر ہے کہ انسان پرہیز کرے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو پرہیز سے ہی کنٹرول ہو جاتی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار کھا لو, بعد میں دوائی کھا لیں گے. کھا لو, دوائی تو پڑی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول بتا دیا کہ بھئی تم پرہیز کر لو, جو چیز تمہیں نقصان دیتی ہے, تمہارے ڈاکٹر نے, تمہارے معالج نے, تمہارے حکیم نے تمہیں منع کیا ہے, تو وہ چیز مت کھاؤ, تو تم انشاءاللہ ٹھیک رہو گے. یہ 3 اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آج اگر ہم ان کے اوپر عمل کر لیں تو صحت کے معاملے میں ہم کبھی بھی پریشان نہ ہو. تو وہ حکیم کہنے لگا
خلیفہ ہارون رشید کو کہ یار واقعی جو آپ کا دین ہے نا وہ واقعی مکمل دین ہے، اس کے اندر کوئی بات ایسی ہے نہیں جو کمی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک حکیم تھا، حکیم تو وہ یہودی تھا، تو اس نے مدینہ طیبہ میں آ کر نا حکمت کی دکان کھول لی، مطب کھول لیا۔ وہ کئی دن ہو گئے کوئی مریض اس کے پاس نہ ہے، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، کوئی جوان، کوئی آئے نا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے مدینہ میں آ کر مطب کھولا ہے تاکہ اگر کوئی بیمار ہو تو میں اس کو دوا دوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دین اسلام نے اور ہم نے جو ان کی تربیت کی ہے، جس پر یہ سارے عمل کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، پیٹ کو کچھ نہ کچھ خالی رکھو۔ یعنی اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کی جسم کی ضرورت ہے 2 روٹی تو وہ 1.5 روٹی کھائے، بس۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، پانی پینا ہے، اب پانی کی پیاس ہے مثال کے طور پہ 2 گلاس، 1.5 گلاس پی، منہ تک نہ بھرے پیٹ کو۔ کھانے پینے میں جو آدمی اپنے پیٹ کو کچھ خالی رکھتا ہے تو اس کا جسم تندرست رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا برتن جو بھرا ہوا ہو، برا لگے، وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یعنی باقی برتن بھرے ہوئے ہوں تو وہ اچھی بات ہے، انسان خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن پیٹ جو ہے اس کو کسی قدر خالی رکھو، چند لقمے سانس لینے کی جگہ باقی رکھو۔ پانی پینا ہے، 3 حصے کرنے جسم کے، ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا، ایک حصہ پانی کا، اور ایک حصہ سانس کا۔ جو آدمی یہ 3 کام کر لے گا وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بات بس بات مکمل کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح کم کھانا سنت ہے، اسی طرح دوسری سنت یہ ہے کہ زیادہ چبا کر کھایا جائے۔ جو آدمی زیادہ چبا کر کھاتا ہے وہ بھی کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی معدے اور اپنی آنتوں سے دانتوں کا کام لیتے ہیں، کہ ہمارے دانتوں کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے دانت لگائیں تاکہ ہم خوراک کھائیں تو اس کو پیسیں اچھے طریقے سے، وہ پیس کر جب اندر جائے گا تو معدے کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی پیٹ بھر لیتے ہیں، تو وہ دانتوں والا کام جب ہمارا معدہ کرتا ہے، ہماری آنتیں کرتی ہیں، تو وہ سست ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں۔ پھر کبھی معدے کا مسئلہ، کبھی آنتوں کا مسئلہ، فلاں دوائی کھاؤ، فلاں کھاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں دین دیا ہے، باقی مزید اس پر جو بات کروں گا وہ انشاءاللہ کل کر لوں گا۔ ابھی آج یہاں تک بات مکمل کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ مکمل دین ہے، اور رمضان المبارک جو ہے یہ ہماری جسمانی اور ہماری روحانی ایک قسم کی ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر پوری سچائی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جزا الله تعالى عنا سيدنا محمدا ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے ایک کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجیے، اپنی سچی محبت نصیب فرما دیجیے، اپنا سچا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی حضوری اور اپنی یاد قائم فرما دیجیے، ہمارے ظاہر باطن کو اپنا پسندیدہ فرما دیجیے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو ظاہری باطنی اے اللہ اعلانیہ مخفی چھوٹے بڑے سب کے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا رب العالمین، ہم میں سے ایک کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیجیے،
آپ علیہ السلام کی سنتوں والی، آپ کی اتباع والی مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، رزق حلال وسعتوں برکتوں والا، آسانیوں والا، عافیتوں والا نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے، اور ہمارے لیے جب تک آپ کے حکم سے زندہ رہنا مقدر ہے، صحت و عافیت کے ساتھ مقدر فرما دیجیے۔ جب دنیا سے جانا مقدر ہو، ایمان و یقین کی سلامتی اور صحت و عافیت کے ساتھ مقدر فرما دیجیے یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کو اے اللہ جتنا حصہ باقی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ رمضان کی بہاریں بار بار ہمیں نصیب فرما دیجیے، اعتکاف کی بہاریں بار بار نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جامعہ دارالعلوم رحیمیہ کو ظاہری، باطنی، تعلیمی، تعمیری ہر اعتبار سے بے پناہ ترقیات نصیب فرما۔ تمام حضرات اساتذہ اکرام، معاونین، بانیان، متعلقین، فضلاء اکرام، طلباء اکرام، طالبات، اے اللہ سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ دنیا آخرت کے تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ میں سے ایک کو نصیب فرما دیجیے۔ جن شرور و فتن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ کامل عطا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہم علی نبینا و رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ یا نفس ان لم تصبری لا تجزعی وإلى